آج فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی اور اس کے پاس ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اسے ہر حال میں چچی کی نظروں سے بچ کر نکلنا تھا۔ ویسے تو اس گھر کے ہر فرد کو اس کی پڑھائی کھٹکتی تھی، مگر چچی کو تو جیسے اس کے خوابوں سے ذاتی دشمنی تھی۔ مگر آج قسمت اس کے حق میں تھی۔ گھر کا پوتا اور چچی کا لاڈلا صاحب واپس آ رہے تھے، اس لیے سب تیاریوں اور کاموں میں الجھے ہوئے تھے۔ یہی موقع تھا، سنہری موقع۔ ستارہ نے جلدی سے کالے رنگ کی چادر اوڑھی، دل کو مضبوط کیا اور بیک یارڈ سے دبے قدموں نکل گئی۔ دل کی دھڑکنیں جیسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ گلی کے کونے سے رکشہ لیا اور چند لمحوں بعد وہ کالج کے سامنے کھڑی تھی۔ سامنے میڈیکل کالج کی عمارت تھی، اس کے خوابوں کی دنیا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، یہ اس کی مرحوم ماں کی آخری خواہش تھی۔ میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی، ماں کی کمزور مگر پر امید آواز جیسے آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے فیس کی رقم جوڑی تھی۔ اگر آج جمع نہ ہوتی تو سب ختم، سب خواب بکھر جاتے۔ وہ تیزی سے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اتنا زور کا تصادم تھا کہ اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے۔ فائل، کاغذات، پرس سب فرش پر بکھر گیا۔ اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ ستارہ غصے سے لال ہو کر بولی۔ سامنے کھڑا لڑکا بھی کچھ کم نہ تھا، قد آور، سخت چہرہ، آنکھوں میں ناکاری۔ نظر خود کو نہیں آتا، اندھا دھند چلی آ رہی ہو اور الزام مجھ پر لگا رہی ہو؟ اس نے تیور چڑھاتے ہوئے کہا۔ ستارہ نے دانت پیسے، مگر بحث میں وقت ضائع کرنے کا مطلب تھا سب کچھ کھو دینا۔ وہ فوراً جھک کر اپنے کاغذات سمیٹنے لگے۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دیر ہو رہی تھی۔ اگر آفس بند ہو گیا تو؟ وہ سامان سمیٹ کر جلدی سے آگے بڑھنے لگی کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کا دوپٹہ تھام لیا ہے۔ دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر؟ ذرا تمیز نہیں ہے آپ میں، چھوڑے مجھے۔ وہ پلٹ کر غصے میں بولی۔ زیان دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا، راستہ بند۔ میرے جوتے دیکھ رہی ہو؟ گندے ہو گئے، جب تک صاف نہیں کرو گی یہاں سے نہیں جا سکتی۔ ستارہ نے اس کی شوز پر لگی معمولی سی مٹی دیکھی اور آنکھیں پھیلا دی۔ پاگل ہیں آپ؟ یہ مٹی میں نے لگائی ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ چہرے پر پہلے جھنجھلاہٹ آئی، پھر اچانک اس نے معصوم سی شکل بنا لی۔ پلیز جانے دینا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ بھی تھی اور بے بسی بھی، مگر زیان جیسے ضد پر اتر آیا تھا۔ ستارہ نے جلدی سے پرس سے رومال نکالا، جھک کر اس کے جوتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زیان کی چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی ہوئی تھی کہ اگلے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے سیدھی ہوئی اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر بھاگ نکلی۔ ارے 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 سنو تو! زیان کی آواز پیچھے رہ گئی، مگر وہ رکی نہیں۔ چادر سنبھالتی، سانسیں پھولتی، دل دھڑکتا ہوا وہ آفس کی طرف دوڑ گئی، کیونکہ آج اس کے خواب داؤ پر لگے تھے اور وہ کسی زان کی ضد پر قربان ہونے والی نہیں تھی۔ جی آپ کی فیس جمع ہو گئی ہے، 2 دن بعد سے کلاسز شروع ہے، وقت پر آئیے گا اور یہ رسید سنبھال کر رکھیے گا۔ آفس کلرک کی آواز اس کے کانوں میں شہد کی طرح گلی۔ ستارہ نے کانپتے ہاتھوں سے رسید دی، جیسے یہ کاغذ نہیں اس کے خوابوں کی سند ہو۔ باہر نکلتے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، شکریہ، میرا ایڈمیشن ہو گیا، وقت آ گیا ہے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ سامنے پھیلا وسیع و ریز میڈیکل کالج اسے کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں مگن سی تیزی سے مڑی ہی تھی کہ دھڑام، دوبارہ وہ کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئی، اور اس بار تصادم پہلے سے بھی زیادہ شدید تھا۔ فائل، رسید، کتابیں، موبائل سب ہوا میں بکھر کر زمین پر آ گرے، اور اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی پیچھے کو آ کر لڑکھڑا کر گر گئی، مگر زمین سے ٹکرانے سے پہلے ایک مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد آ لپٹا۔ وقت نے جیسے لمحہ بھر کو تھم گیا تھا۔ ستارہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار سامنے والے کی کوٹ کو تھام چکا تھا۔ دونوں کے درمیان صرف چند گز کا فاصلہ تھا۔ دونوں کے لبوں سے ایک ساتھ نکلا، زیان۔ وہی سخت کی آنکھیں، مگر اس لمحے اس میں حیرت کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، شاید نرم سی چمک۔ آپ پھر سے؟ ستارہ نے سانس بحال کرنے کی کوشش کی، مگر دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے خیال ہے تمہیں چلنا نہیں آتا، زیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر ہاتھ اب بھی اس کی کمر کے گرد تھا۔ ستارہ کی اچانک احساس ہوا کہ وہ کتنی قریب ہے۔ اسے جھٹکے سے خود کو الگ کیا۔ آپ ہی راستے میں آ جاتے ہیں ہر بار۔ اچھا تو قصور میرا ہے؟ وہ سیدھا کھڑا ہو چکا تھا، مگر آنکھیں اب بھی اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ دونوں ایک لمحہ یوں ہی ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر اچانک ہوش آیا۔ وہ نیچے جھک کر سامان اٹھانے لگی۔ یہ میری فائل ہے اور یہ میرا موبائل۔ ان کے ہاتھ ایک ہی کاغذ پر آ رکے، انگلیاں ہلکی سی چھوئی۔ دل نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔
فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ستارہ جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی، دل ابھی تک بے ترتیب سا تھا۔ زیان بھی اپنے کاغذات اٹھا رہا تھا، مگر اس کی نظر بار بار اس پر چلی جاتی۔ جلدی میں ایک کاغذ اس کی فائل میں چلا گیا، وہی فیس کی رسید۔ نہ ستارہ کو احساس ہوا نہ زیان کو۔ امید ہے اب تیسری بار نہیں ٹکراؤ گی، زیان نے ہلکے تن سے کہا۔ ستارہ نے آنکھیں سکیر کر دکھا، اگر آپ سامنے نہ آئے تو نہیں ٹکراؤں گی، آپ سے ٹکرانے کا شوق نہیں ہے مجھے۔ وہ پلٹ کر چل دی، چادر کا کنارہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ زیان وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، ہونٹوں پر انجانی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی فائل میں رکھا ایک کاغذ بہت جلد دونوں کو دوبارہ آمنے سامنے لے آئے گا۔ ارے انکل، جلدی رکشہ چلا لینا، دیر ہو رہی ہے، گھر پر کسی کو پتہ لگ گیا نا میں نہیں ہوں تو طوفان آ جانا ہے۔ رکشہ والا سکون سے موسم انجوائے کرتے گانے سنتے ہوئے رکشہ چلا رہا تھا، لیکن ستارہ دیر ہونے پر پریشان تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے، یعنی گھر پر چچی کے لاڈ صاحب پہنچ گئے ہوں گے، اور اسے دیر ہو گئی تھی۔ رکشہ کر کے بیک یارڈ کی طرف رکا تو چند نوٹ رکشے والے کو دیتی جلدی سے اتری، چادر کا کونا سنبھال دی۔ وہ نواب ولا میں داخل ہوئی تھی کہ کسی کو ماسک پہنے ہوئے پاؤں گھر میں گھستے دیکھ اس کے بعد پاؤں پھول گئے۔ یہ کون ہے؟ ہو سکتا ہے چور ہو۔ جیسے ہی دماغ کام کیا، ایک لمحہ ضائع کی بنا وہ پاس پڑا ڈنڈا اٹھاتی زور سے اس شخص کے سر پر مار گئی تھی، جبکہ رانجو گھر والوں کو سرپرائز کرنے کے لیے پیچھے والے دروازے سے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ سر پر زور سے پڑنے والے ڈنڈے سے سر چکرانے پر ہل کر رہ گیا۔ چور چور! ستارہ 2 بار زور سے چیخی، اس سے پہلے کہ وہ شور کر کے سب کو اکٹھا کرتی۔ زان نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ دیوار سے لگی تھی اور سامنے ماسک والے پہنے نواب زیان شاہ کھڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو تیسری بار سامنے دیکھ کر چونک گئے تھے۔ تم یہاں؟ ایک ساتھ ایک ہی الفاظ ادا ہوئے تھے۔ زیان ستارہ کے منہ سے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زیان نے سوال داغا۔ او مسٹر، یہ میرا گھر ہے، یہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا 1 منٹ، آپ سمجھ آیا، میں پیچھا کرتے یہاں تک آئے ہو نا؟ او مسٹر، یہ میرا گھر ہے، یہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا 1 منٹ، آپ سمجھ آیا، تو میرا پیچھا کرتے یہاں تک آ گئے ہو نا؟ ستارہ نے آنکھیں سکیٹ کر شک سے اس کی طرف دیکھا۔ دل ابھی تک تیز دھڑک رہا تھا، ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا وہ اپنی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ زیان نے آہستہ سے ماسک اتارا۔ پیچھا؟ میں؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور چڑچڑاہٹ بھی۔ تم واقعی ہر بات میں خود کو مرکز سمجھتے ہو کیا؟ ستارہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ یہ چہرہ، یہ تو وہی کالج والا لڑکا تھا۔ تم؟ وہ پھر چونکی، یعنی تم چور نہیں ہو؟ اگر چور ہوتا تو کیا اتنی آرام سے تم سے بحث کر رہا ہوتا؟ زیان نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ویسے شکریہ، اچھا خاصا استقبال کیا ہے۔ تبھی اندر سے آوازیں آنے لگی۔ ارے لگتا ہے کوئی آیا ہے، دروازہ تو بند تھا نا؟ ستارہ کے ہوش اڑ گئے۔ یا اللہ، میں نے کہا تھا نا شور نہ ہو جائے۔ وہ بڑبڑائی مگر دیر ہو چکی تھی۔ سامنے والے دروازے سے چچی، چچا اور باقی گھر والے بیک یارڈ کی طرف آ رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چچی کی تیز آواز گونجی۔ ستارہ کے ہاتھ سے ڈنڈا گر گیا۔ زیان سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ امی؟ اس نے قدرے سنبھل کر کہا۔ چچی ایک لمحے کو رکی، پھر خوشی سے چیخ پڑی۔ ارے میرا زیان، میرا بیٹا آ گیا۔ ستارہ کی آنکھیں جیسے باہر نکل آئی۔ زیان؟ اس نے ہکلا کر دہرایا۔ چچی لپک کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ ہائے میرا بچہ، سر کو کیا ہوا؟ بس امی گھر میں داخل ہوتے زبردست ایک شوق بحال ہوا سے۔ اس نے معنی خیز نظر ستارہ پر ڈالی۔ سب کی نظر ستارہ پر تھی۔ یہ کیا تھا ستارہ؟ چچی کی آواز میں ناگواری صاف تھی۔ ستارہ کے الفاظ جیسے گلن میں اٹک گئے۔ وہ میں نے سمجھا چور ہے، ماسک پہنے دبے پاؤں آ رہے تھے تو۔ ارے بیوقوف لڑکی، چچی نے ماتھا پیٹا۔ یہ میرا بیٹا ہے، نواب زیان شاہ، جس کے آنے کی تیاریاں ہم صبح سے لگے ہوئے ہیں۔ ستارہ کو لگا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ زیان بازو باندھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں ہلکی سی چمک، جیسے اسے یہ سب دلچسپ لگ رہا ہو۔ تو تمہارا اس گھر میں؟ اسے جملہ ادھورا چھوڑا۔ جی ہاں میں ہی ہوں، ستارہ نے جھنجھلا کر جواب دیا، اگرچہ دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ چچی نے فوراً بیٹے کا ہاتھ پکڑا۔ آؤ اندر، پہلے تمہارا سر دیکھو، پتہ نہیں کتنی زور سے مارا اس نے۔ سب اندر چلے گئے اور ستارہ وہی کھڑی رہ گئی۔ دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہی ہے چچی کا لاڈ صاحب، وہی وہ کالج والا ذکیر ضدی لڑکا زیان۔ وہ آہستہ سے سر پکڑ کر بڑبڑائی۔ یا اللہ، یہ مصیبت تو گھر تک آ پہنچی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اب روز آپنا سامنا ہوگا۔
اور یہ غلط فہمیوں کی شروعات ابھی ہوئی ہے۔ اندر قدم رکھتے ہی فضا بدل گئی تھی۔ چچی زان کو صوفے پر بٹھا چکی تھی۔ ہائے میرا بچہ، سر دیکھو تو سوج گیا ہے۔ وہ بے چین تھی۔ تبھی ان کی نظر دروازے پر کھڑی ستارہ پر پڑی۔ آنکھوں میں وہی پرانی حقارت اتر آئی۔ تم نے کیا کیا؟ جو کام کرتی ہو الٹا ہی کرتی ہو۔ عقل نام کی چیز ہے بھی یا نہیں؟ آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ ستارہ نے سر جھکا لیا۔ یہ لہجہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ناچنے والے کی بیٹی سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ چچی نے تانا کسا۔ یہ جملہ کمرے میں جیسے تیر کی طرح گونجا۔ چچا نے نظریں چرا لی۔ دادا اخبار میں مصروف ہونے کا ناٹک کرتے رہے۔ کزنز ایک کونے میں کھڑے سرگوشیوں کر رہے تھے۔ کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا، کبھی دیا بھی نہیں تھا۔ ستارہ کی انگلیاں چادر کے کونے کو مروڑنے لگی۔ دل جہاں کی چیخ کر کے اس کے والدین اب اس دنیا میں نہیں کہ وہ ویسی نہیں جیسا اسے سمجھا جاتا، مگر الفاظ ہمیشہ کی طرح ہونٹوں تک آ کر رک گئے۔ جاؤ فوراً ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، چچی نے حکم دیا۔ ستارہ پلٹنے ہی والی تھی کہ زیان کی آواز ہے، رکیے امی۔ سب چونک گئے۔ زیان آرام سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا، آنکھیں سیدھی ستارہ پر۔ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، مگر بیٹا جس نے مجھے چوٹ پہنچائی ہے مرہم بھی وہی لگائے گی۔ کمرے میں جیسے خاموشی چھا گئی۔ میں؟ ستارہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تمہیں ہاتھ لگائے گی؟ چاچی تب اٹھی۔ جی امی، آخر قصور بھی تو انہی کا ہے نا؟ ذہن نے سنجیدگی سے کہا۔ ستارہ کے گال سرخ ہو گئے۔ غصے سے یا شرمندگی سے وہ خود نہیں جانتی تھی۔ جاؤ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ، چچی نے ناگواری سے کہا، جیسے ہر الفاظ زبردستی ادا کر رہی ہوں۔ ستارہ خاموشی سے اندر گئی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ باکس لے کر واپس آئی تو سب کی نظریں اسی پر تھی، جیسے کوئی تماشا ہو۔ وہ زیان کے سامنے کھڑی ہو گئی، سر جھکائے۔ اس آہستہ سے کہا، کیونکہ اس سے کافی لمبا تھا۔ ستارہ کا سر اس کے سینے تک آتا تھا۔ زیان نے ایک لمحے میں اسے دیکھا، پھر ہلکا سا جھک گیا۔ ستارہ نے روئی پر دوا لگائی، جیسے ہی اس نے زخم کو کے قریب ہاتھ رکھا۔ زیان ہلکا سا سسکا۔ اتنی زور سے مارا تھا؟ اسے دھیمی آواز میں کہا، جس میں ہلکی سی شرارت بھی شامل تھی۔ چور سمجھا تھا۔ ستارہ نے زیر لب جواب دیا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ زخم پر نمک ہی لگا دے۔ اور وہ ایک لمحے کو رکی، اپنی نظریں چرا لی۔ اب غلطی ہو گئی۔ زیان کی نگاہیں اس کے جھکے چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ حقارت تھی نہ نفرت، بلکہ جیسے کوئی سوال ہو۔ کمرے کے باقی لوگ یہ منظر ناگواری سے دیکھ رہے تھے۔ چچی نے کھنکار کر کہا، بس ہو گیا، زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ستارہ نے جلدی سے پٹی باندھی اور پیچھے ہٹ گئی۔ ہو گیا۔ زین نے آہستہ سے کہا، شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ پوچھوں گی کیا؟ ویسے مرہم اچھا لگا ہے، ہاتھ ہلکا ہے نا تمہارا؟ ستارہ کچھ بول نہ سکی۔ وہ فوراً وہاں سے ہٹ گئی، مگر دل کی دھڑکن عجیب سی ہو چکی تھی۔ رکو معافی بھی مانگو، ایک دم زیان نے کہا، پر ستارہ بنا سنے نکل گئی۔ پیچھے بیٹھا زیان اسے چاہتے دیکھتا رہا۔ اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ اس گھر میں جس لڑکی کو سب کمتر سمجھتے ہیں، اس میں کچھ ایسا ہے جو باقی سب میں نہیں۔ شاید ہمت، شاید خودداری ہے، شاید وہی چمک جو آج کالج کے باہر اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ معافی تو نہیں مانگنی پڑے گی لڑکی، وہ باقی سب میں مصروف ہو گیا تھا۔ نواب قلعہ میں نواب محمود شاہ اور ان کے 2 بیٹے تھے، جس میں نواب شہباز شاہ اور نواب نواز شاہ نے تھے۔ نواب شہباز شاہ کی ایک بیٹی تھی، ستارہ شہباز شاہ، جو کہ بہت منت مرادوں کی بات ہوئی تھی۔ نواب نواز شاہ، جس کے 3 بچے تھے، ایک نواب زان شاہ، دوسری حریم شاہ اور تیسری کائنات شاہ رہتی تھی۔ ساتھ ہی وہ نبہت شاہ بھی شوہر سے علیحدگی کے بعد ہی رہتی تھی، جن کے 2 بچے تھے، ایک حرمین اور دوسرا بیٹا یاور شاہ۔ اس گھر میں سب کو عزت دی جاتی تھی، کیونکہ سب نواب خاندان کے تھے سوائے ایک کے، اور وہ تھی ستارہ شاہ، جس سے سب گندا خون بولتے تھے، صرف اس لیے کہ اس کے بابا نے جس عورت سے شادی کی تھی وہ طوائف تھی، ناچنے والی تھی، جسے نواب محمود نے کبھی بہو نہیں مانا۔ تو اس کی کوکھ سے ہوئی اولاد کو بھی وہ کیسے اپنا سکتے تھے؟ عمر کے حساب سے سب سے بڑا زیان، پھر جاور، پھر حریم، پھر حرمین اور پھر ستارہ، اور سب سے آخر میں کائنات تھی۔ زیان اپنے وسیع کمرے میں بیٹھا تھا، سر پر ہلکی سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بھائی جان، واقعی اس نے ڈنڈا مارا تھا؟ کائنات نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ نہیں، میں خود دیوار سے ٹکرا گیا تھا، زیان نے خشک لہجے میں کہا۔ یاور ہنس پڑا۔ یار مان بھی لو، ایک لڑکی نے تمہیں آتے ہی زخمی کر دیا، کیا انٹری تھی؟ زیان نے گورا۔ بہت مذاق چڑھ رہا ہے نا تمہیں؟ حریم نے ہلکے تن سے کہا۔ ویسے قصور بھی تو آپ کا تھا بھائی، پیچھے سے چوڑوں کی طرح داخل ہوں گے تو یہی ہوگا نا۔ او پلیز۔ زیان نے ہاتھ اٹھایا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں کوئی ایسا استقبال کرے گا؟
اسے جملہ ادھورا چھوڑ دیا مگر ذہن میں ستارہ کا چہرہ ابھرا ہے، غصے سے سرخ آنکھوں میں چمک، پھر وہی جھکی ہوئی نظریں، سب جب مرہم لگا رہی تھی۔ یاور نے غور سے اسے دیکھا۔ جسے ایک بات کہوں؟ نہیں، زیان نے فوراً جواب دیا۔ پھر بھی سن لو، وہ لڑکی ستارہ اتنی بری نہیں جتنی سب سمجھتے ہیں۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی۔ ہرمین نے فوراً کہا، ماما کہتی ہیں کہ اس سے فاصلہ رکھنا چاہیے، آخر ہے تو بس۔ زیان کی آواز سخت ہو گئی۔ مجھے گھر کی کہانیاں سننے کا شوق نہیں ہے، جو ہے جیسی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مگر اس کی نگاہ کھڑکی کی طرف چلے گی جہاں لان میں ستارہ نظر آ رہی تھی، چادر اوڑے خاموشی سے دیوار پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ شام کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ واقعی غیر معمولی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ یاور کی نظریں بھی اسی سمت تھیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ فرق نہیں پڑتا، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر آپ بار بار ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی جان؟ ذہن چونکا، فوراً نظریں ہٹا لی۔ بکواس بند کرو یاور، میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں دوبارہ آپ ڈنڈا نہ اٹھا لیں۔ سب ہنس پڑے مگر زیان کا چہرہ سنجیدہ تھا، اتنی جلدی نرم پڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں اب بھی وہی خیال تھا، آپ خاندان کی عزت سب سے بڑھ کر ہے، اور جس لڑکی پر داغ ہو اس سے فاصلہ ہی بہتر ہے۔ مگر دل کو دلیل سمجھ نہیں آتی، اور شاید کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ ذہن کے کمرے میں کہکو کی آواز گونج رہی تھی۔ ہرمین، کچھ سنیکس وغیرہ نہیں ہے کیا؟ یاور نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ ہرمین نے فوراً آواز لگائی، ستارہ؟ چند دنوں بعد دروازے پر وہی دبے قدموں آہٹ سنائی دی۔ ستارہ اندر آئی، نظریں جھکی ہوئی۔ جی، کچن سے چپس اور کولڈ ڈرنکس اور کافی لے آؤ جلدی۔ حریم نے ایسے کہا جیسے وہ گھر کی ملازمہ ہو۔ ستارہ نے ایک لمحہ سب کی طرف دیکھا، کسی کے چہرے پر نرمی نہیں تھی۔ ذہن کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، خاموش، مگر آنکھوں میں عجیب سی سختی۔ جی، وہ آہستہ سے بولی اور چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ٹرے لے کر آئی، سب کے سامنے چیزیں رکھی۔ یاور نے شکریہ کہنا چاہا مگر ہرمین نے جان بوجھ کر اپنا موبائل زمین پر گرا دیا۔ او، وہ بناوٹی انداز میں بولی، ستارہ اٹھا دو۔ ستارہ ایک لمحے کو رکی، پھر جھک کر موبائل اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کمرے میں ہلکی سی دبی دبی ہنسی سنائی دی۔ ذہن سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صبح والا منظر گھوم گیا، ٹھنڈا چیک، سب کے سامنے اس کی حالت سے ٹھنڈی سانس لی، پھر جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس الٹ دیا۔ سارا مشروب قلیم پر پھیل گیا۔ اپس، اس نے مصنوعی حیرت سے کہا، پھر سیدھا ستارہ کی طرف دیکھا، صاف کرو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر یاور نے چونک کر ذہن کو دیکھا۔ خریم، حریم اور ہرمین کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ستارہ کے ہاتھ سخت ہو گئے۔ میں؟ ہاں، تم؟ اور کوئی ہے یہاں کیا؟ ذہن کی آواز میں حکم تھا۔ آخر صبح کا حساب تو برابر ہونا چاہیے تھا۔ یہ جملہ تیر کی طرح لگا۔ ستارہ کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ کچھ لمحے کھڑی رہی، پھر خاموشی سے مڑی اور کپڑا لے آئی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر قلیم صاف کرنے لگی۔ کمرے میں دبی دبی ہنسی پھیل گئی۔ ہم نے یاور کے کان میں کچھ کہا، دونوں ہنس پڑے۔ کائنات بھی مسکرا رہی تھی مگر یاور کے چہرے پر مکمل خوشی نہیں تھی۔ وہ ایک لمحہ ستارہ کی طرف دیکھتا رہا، جھکی ہوئی خاموش آنکھوں میں ضبط کی نمی۔ ذہن کی آنکھیں ابھی بھی اس پر تھی۔ دل میں عجیب سا کھٹکا ہوا مگر اس نے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ ستارہ نے صفائی مکمل کی، کپڑا سمیٹا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے کھڑی ہو گئی۔ اور کچھ؟ اس کی آواز ہلکی مگر مضبوط تھی۔ کوئی جواب نہ آیا، صرف ہلکی سی ہنسی۔ وہ پلٹی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں پھر کہہ کے گونج اٹھے، مگر ذہن کی ہنسی ادھوری تھی۔ نہ جانے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر بار بار آ رہا تھا، جھکی ہوئی ستارہ اور اس کی آنکھوں میں چمکتا ضبط۔ صبح کا بدلہ تو شاید لے لیا تھا مگر دل کا سکون بھی کھوسا گیا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر غصے سے چیزیں ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ بچپن سے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیا جاتا تھا، اب تو وہ عادی ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اسے ملازمہ سمجھتا، لیکن پھر بھی دل تو تھا کہ اس کے پاس جس میں درد ہوتا تھا۔ پہلے تو یہ بات عام سی تھی لیکن آج پتہ نہیں کیوں اسے یہ چیز بہت بری لگی تھی۔ جب ذہن نے اس کے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکت کی، دل تو چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو آگ لگا دے۔ ایک لمبی سانس لے کر سکون سے بیڈ پہ بیٹھی، جب اب ہی دروازہ بجا، جو بھی ہے چلے جاؤ۔ غصے میں اس نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے دروازے کی طرف پھینکا مگر اگلی لمحے وہ ہوا میں رک گیا۔ سامنے دے آتے ذہن نے بروقت اس گلدان کو کینچ کر لیا اور یقیناً اس کے سر پر لگتے زمین بوس ہوتا۔ اپنے سامنے ذہن کو دیکھتے وہ بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ستارہ کے قدم جیسے زمین میں کھڑ گئے تھے۔ تو ذہن دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، ہونٹوں پر وہی آدھی مسکراہٹ۔ ارے، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اسے گلدان کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے کہا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے
جو پہلے ہی کافی مسائل میں ہو. یہ جملہ سیدھا اس کے دل پر لگا. ستارہ نے خود کو سنبھالا. آپ کو میرے کمرے میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ یہ کمرہ نواب ولا کے پچھلے حصے میں تھا. چھوٹا سا، سادہ سا، نہ کوئی شاہانہ سجاوٹ، نہ قیمتی فرنیچر. اس گھر کا ہر فرد اندر آ سکتا تھا مگر کبھی آتا نہیں تھا. آج پہلی بار کوئی نواب اس کے کمرے میں کھڑا تھا. جان نے کمرے پر سرسری سی نظر ڈالی. تو یہ ہے تمہاری سلطنت؟ جی. اور یہاں آپ جیسے لوگوں کا داخلہ منع ہے. جان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی. اوہ، تو تم نے زبان بھی ہے؟ میں بولتی ہوں. نیچے تو کافی خاموش تھی. ستارہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی. ہر جگہ بولنا ضروری نہیں ہوتا. کچھ جگہوں پر عزت بچانا زیادہ ضروری ہوتا ہے. ایک لمحے کو جان کا چہرہ سخت ہوا. عزت؟ اس نے ہلکا سا طنز کیا. یہ لفظ تمہارے لیے تھوڑا بڑا نہیں ہو گیا؟ خاموش ہو گئی. ستارہ کا رنگ زرد پڑ گیا. مگر اگلی لمحے اس نے سیدھی ہو کر اسے دیکھا. میری ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنا تو اچھا نہیں ہوگا مسٹر نواب. جان چونکا. اسے توقع نہیں تھی کہ وہ یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گی. میں نے تو تمہاری ماں کا نام نہیں لیا. اسے سنجیدگی سے کہا مگر اشارہ وہی تھا. کمرے میں تناؤ بڑھ گیا. چند میں دونوں خاموش رہے. فرحان نے گلدان میز پر رکھ دیا. میں یہاں لڑنے نہیں آیا تھا. تو کیوں آئے تھے؟ ستارہ کی آواز اب بھی کڑوی تھی. سیال نے جیب سے رومال نکالا. وہی رومال جس میں اس نے صبح میوتے صاف کروانے کا ڈرامہ کیا تھا. یہ تمہارا ہے شاید. ستارہ نے پہچان لیا. وہی رومال جو اس نے کالج میں استعمال کیا تھا. شکریہ، اب آپ جا سکتے ہیں. ذہن ایک قدم اور آگے بڑھا. بس ایک بات پوچھوں؟ مجھے دلچسپی نہیں. ستارہ نے منہ پھیر لیا. پھر بھی سن لو. اس کی آواز میں پہلی بار نرم ہوئی تھی. اتنی ذلت کی بات بھی تم چھوٹی کیوں نہیں؟ یہ سوال غیر متوقع تھا. ستارہ کی پلکیں لرزی. کیونکہ میں غلط نہیں ہوں، اور اگر سارا کر تمہیں غلط سمجھے تو؟ وہ سوال پوچھ رہا تھا. تو بھی میں خود کو غلط نہیں مانوں گی. اسے مضبوط لہجے میں کہا. خون سے انسان کی قیمت نہیں لگتی، کردار سے لگتی ہے. جان کچھ لمحوں سے دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ضد اور خودداری تھی. پلٹا، دروازے تک جا کر رکا. صبح والا حساب برابر ہوگا؟ اس نے آہستگی سے کہا. لیکن کھیل ابھی ختم نہیں ہوا. ستارہ شہباز شاہ. دروازہ بند ہو گیا اور ستارہ وہیں کھڑی رہ گئی. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیوں. اس کی باتوں میں جیسے نفرت نہیں تھی، مگر وہ خود کو دھوکہ نہیں دے سکتی. نواب جان شاہ نرم نہیں ہوا تھا، وہ صرف دلچسپی لینے لگا تھا. اور یہ چیز شاید نفرت سے بھی زیادہ خطرناک تھی. دروازہ بند ہوتے ہی ستارہ نے گہری سانس لی. کھیل ابھی ختم نہیں ہوا. اس کے الفاظ اب بھی کان میں گونج رہے تھے. مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے کھیل کا مسٹر نواب. بڑبڑائی اور بستر پر بیٹھ گئی. دل اب بھی بے چین تھا مگر وہ خود کو کمزور دکھانے والوں میں سے نہیں تھی. آج اس کی زندگی کا پہلا دن تھا. میڈیکل کالج میں پہلا قدم. وہ بہت صبح اٹھ کے سادہ سے سفید سوٹ نکالا، ہلکی سی چادر اوڑے. آئینے میں خود کو دیکھا تو دل میں ہلکی سی مسکراہٹ آئی. ڈاکٹر ستارہ، اس نے آہستہ سے خود سے کہا. پھر اچانک خیال آیا. رسید؟ وہ فوراً میز کی دراز کھولتے چیک کرنے لگی. کاغذات نکالتی، فائل الٹتی پلٹتی دیکھ لی پر رسید نہیں ملی. نہیں، یہی رکھی تھی میں نے. اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے. بستر کے نیچے دیکھا، کتابوں میں دیکھا، پرس میں دیکھا، کچھ نہیں ملا. ستارہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. یا اللہ، اگر رسید نہ ہوئی تو؟ کل آفس سے نکلتے وقت اسے اچھی طرح سنبھالی تھی. پھر اس کے ذہن میں ایک لمحے کو کالج والا منظر چمکا. کاغذات بکھرنا، دل دک سے رہ جانا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر رسید کہیں گر گئی ہو تو؟ وقت کم تھا، دیر ہو رہی تھی. وہ تیزی سے باہر نکلی. لان میں دادا جان اپنی کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے. سفید داڑھی، سخت چہرہ، آنکھوں میں وقار اور سرد میری. ستارہ چند قدم دور رک گئی. دادا جان؟ اس کی آواز نرم تھی. کوئی جواب نہ آیا. وہ کب اس سے بات کرتے تھے تو آج بھی یہی ہونا تھا. مجھے کالج جانا ہے، آج پہلا دن ہے، اجازت چاہیے تھی. اخبار کا صفحہ پلٹا. بس اتنا ہی. وہ جانتی تھی خاموشی ہی ان کا جواب. نہ حوصلہ افزائی، نہ دعا، نہ ایک نظر پیار. ستارہ نے نظریں چکا لی. میں جا رہی. اس نے آہستہ سے کہا. کوئی رد عمل نہیں آیا. وہ پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی. ایک آنسو بے مول ہو کر گر گیا. سیڑھیوں کے اوپر بالکنی میں کوئی کھڑا تھا. جان، بازو باندھے، سنجیدہ چہرہ، نظریں نیچی اس پر. ستارہ نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی. جان کی جیب میں ایک کاغذ طے کیا ہوا تھا، وہی رسید جسے ستارہ ڈھونڈ رہی تھی. اس نے آہستہ سے اسے نکالا، دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی. دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ.
اسے زیر لب کہا، بغیر اس کی کلاس کیسے اٹینڈ کرو گی؟ وہ نیچے گیٹ سے باہر نکلتی ستارہ کو دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس سے پہلے دن کی آزمائش ابھی شروع ہونے والی ہے۔ گیٹ سے باہر نکلتے وقت ستارہ کے دل میں ایک عجیب سی فکر تھی۔ رسید نہیں ملی مگر شاید داخلہ لسٹ میں نام ہو تو کام چل جائے۔ وہ کالج پہنچی تو ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ آفس میں نام چیک ہوا، رجسٹر میں اس کا نام موجود تھا۔ آپ جا سکتے ہیں کلاس میں، کلرک نے مختصر کہا۔ ستارہ نے سکھ کا سانس لیا، شکر ہے۔ وہ پہلی بار اپنی کلاس کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اندر قدم رکھا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ نئی کتابوں کی خوشبو، سفید کوٹس پہنے طلبہ، سرگوشیاں۔ وہ خاموشی سے پچھلی نشست پر جا کر بیٹھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، بھاری قدموں کی آواز، سب کھڑے ہو گئے۔ گڈ مارننگ سر۔ ستارہ نے بھی سر اٹھایا تو اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ دروازے پر کھڑا شخص کوئی اور نہیں، ڈاکٹر نواب زان شاہ تھا۔ زان نے بیرون ملک سے واپس آنے سے پہلے اپنی جاب کے لیے کالج سلیکٹ کر لیا تھا۔ پڑھنے کا اسے بہت شوق تھا، ورنہ نواب ہوتے تو اسے جاب کی ضرورت نہیں تھی۔ اس دن وہ کالج میں فارمیلٹیز پوری کرنے ہی آیا تھا جب ستارہ سے ٹکرا گیا تھا۔ سفید شرٹ، بلیک کوٹ، ہاتھ میں فائل، چہرے پر وہی سنجیدگی مگر آنکھوں میں رونق تھی، روب تھا۔ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بیٹھ جائیے۔ اس کی آواز باوقار اور سرد تھی۔ ستارہ کا گلا خشک ہو گیا۔ میرا نام زان شاہ ہے۔ اس سیمسٹر میں آپ لوگوں کی ایناٹومی پڑھاؤں گا۔ کلاس میں سرگوشیاں ہوئی۔ کچھ لڑکیاں متاثر ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی مگر ستارہ کے کانوں میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، یہ یہاں سر ہے؟ زان کی نظر پورے ہال میں گھومی، پھر اس پر آ کر ٹھہری۔ چند میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ معصوم سی لگتی تھی پر شکل سے ورنہ کتنی چلاک تھی یہ تو وہ دیکھ چکا تھا۔ پھر اس نے نظریں ہٹا لی جیسے پہچانتا ہی نہ۔ لیکچر شروع ہوا اور ستارہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ پڑھانے کے انداز میں واقعی سنجیدہ تھا، واضح، پراعتماد، بااثر۔ سب دھیان سے لیکچر سن رہے تھے مگر اچانک اس نے فائل بند کی۔ ایک ضروری بات، میری کلاس میں ڈسپلن اور رسپانسبلٹی سب سے اہم ہے۔ جو طالب علم اپنی بنیادی چیزیں مکمل نہ کرے اس کا یہاں کوئی کام نہیں۔ ستارہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ مس ستارہ شہباز، اس نے صاف آواز میں کہا۔ پوری کلاس اس کی طرف مڑ گئی۔ جی سر۔ وہ کھڑی ہوگی۔ آپ کی فیس کی رسید؟ ستارہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ صرف وہ گھر پر رہ گئی ہے۔ مشکل سے الفاظ ادا ہوا ہے۔ گھر پر؟ زان نے پہلی بار پوری طرح اس کی طرف دیکھا۔ جی سر۔ چند قدم آگے بڑھا۔ مس ستارہ، یہ بچوں جیسے بہانے یہاں نہیں چلیں گے۔ جو طالب علم اپنے داخلے کی بنیادی دستاویز تک سنبھال نہ سکے وہ مریضوں کی جان کی ذمہ داری کیسے اٹھائے گا؟ کلاس میں ہلکی ہلکی سرگوشی شروع ہو گئی۔ ستارہ کے کان جلنے لگے۔ سر میرا نام لسٹ میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں لسٹ کی بات نہیں کر رہا، اس سے بات کاٹ دی۔ میں آپ کی غیر ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ الفاظ سخت تھے، ناپ تول کر مارے گئے۔ آپ آج کی کلاس سے باہر جا سکتے ہیں، جب رسید ساتھ لائے تب واپس آئیے گا۔ جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ سر پلیز، اتنی بے عزتی پہلے دن ہی؟ آؤٹ۔ اس کی آواز میں اب کوئی نرمی نہیں تھی۔ ستارہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر وہ سب کے سامنے روئی نہیں۔ وہ اپنی کتابیں سمیٹ کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کی آنسو بہہ نکلے۔ کوریڈور میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ چپ چاپ روتی رہی۔ اندر کلاس میں موجود تھی، خاموشی تھی۔ کچھ طلبہ نے ہمت سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کسی نے کندھے اچکا دیے۔ زان نے لیکچر دوبارہ شروع کر دیا۔ آواز پہلے جیسی مسبوق مگر دل میں عجیب سے سکون اترا تھا۔ صبح کا بدلا اسے دل ہی دل میں کہا مگر لیکچر دیتے اسے ایک لمحے کو اس کی نظر خالی دروازے پر جا ٹھہر نہ جانے کیوں وہ سکون مکمل نہیں تھا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ کچن میں صرف برتنوں کی ہلکی آواز اور چولہے کی آنچ چلنے کی سرسراہٹ تھی۔ ستارہ سبزی ہلا رہی تھی مگر ذہن کہیں اور تھا۔ آؤٹ، وہ لفظ بار بار کانوں میں گونج رہے تھے۔ سب کے سامنے اس کی تذلیل، نظریں سرگوشیاں اور وہ سرد لہجہ۔ سر زان شاہ۔ وہ کھرچا زور سے برتن میں مارتے بڑبڑائے۔ کتنا غرور ہے خود پر۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں واقعی غیر ذمہ دار نہیں ہو بھی سکتی ہوں۔ پیچھے سے آواز آئی۔ ستارہ چونک کر پلٹی۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا زان کھڑا تھا، ہاتھ میں کاغذ، وہی رسید۔ اس کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ زان آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ کیسا لگا تمہیں سر زان سے مل کر؟ لہجے میں ہلکا سا طنز اور کچھ بھی نہیں۔ ستارہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ میرے پاس تھی۔ واقعی؟ اس نے رسید ہوا میں ہلکی سی لہرا دی۔
پھر میری جیب میں کیسے آ گئی؟ ستارہ نے فوراً آگے بڑھ کر کاغذ پکڑنے کی کوشش کی. دیجیے مجھے. زیان نے ہاتھ اوپر کر لیا. اتنی جلدی؟ غیر ذمہ دار طالب علم کو رسید واپس کیوں دی جائے؟ اب جان بوجھ کر کیا؟ وہ قریب آ گیا. جان بوجھ کر تمہیں سبق سکھایا؟ ستارہ نے دوسری بار چھیننے کی کوشش کی. زیان پیچھے ہٹا کر پیچھے کاؤنٹر تھا. اگلے لمحے توازن بگڑا اور دونوں ایک دوسرے پر گر پڑے. زیان پیچھے دیوار سے لگا, ستارہ اس کے اوپر. چند لمحے یوں ہی گزر گئے. سانسوں کی گہرائی کی آواز آئی. آنکھوں سے چند کے فاصلے پر. ستارہ کو جیسے ہوش ہی نہ رہا. اس کے ہاتھ ابھی بھی رسید پکڑنے کی کوشش میں زیان کے سینے کے قریب تھے. زیان کی نظر اس کے چہرے پر ٹھہر گئی. غصہ, بے بسی اور عجیب سی کشش. تبھی جلنے کی وہ پورے کچن میں پھیل گئی اور ستارہ کی آنکھیں پھیل گئی. او نہیں! وہ فوراً اٹھ کر چولہے کی طرف بھاگی. سبزی جل چکی تھی. زیان بھی سیدھا ہوا, بازو سینے پر باندھ دیے. کیا ہوا؟ نیند خراب ہو رہی تھی کیا؟ نواب زیان شاہ کے قریب آ کر. اور ہو بھی کیوں نہ بھئی, میں ہوں ہی اتنا ہینسم. لہجہ شرارتی تھا مگر آنکھوں میں گہری نظر. ستارہ نے تیزی سے آنچ بند کی. خواب دیکھ رہا اوپر تھی. چہرہ سرخ تھا. اگر آپ راستے میں نہ آتے تو کھانا نہ جلتا. زیان نے ہلکا سا مسکرا. میں تو کھڑا تھا, تم خدا کا ٹکرے. تمہیں عادت ہے شاید. آپ کو ہر بات مذاق لگتی ہے نہیں؟ اس کے بعد آواز اب ذرا سنجیدہ ہوئی. ہر بات نہیں. چند لمحے خاموشی رہی. ستارہ نے ہاتھ آگے بڑھائے. میری رسید دے. زیان نے کچھ دیر اسے دیکھا, پھر آہستہ سے رسید اس کے ہاتھ میں رکھ دی. کل کلاس میں وقت پر لے آنا, دوبارہ موقع نہیں ملے گا. ستارہ نے رسید مضبوطی سے تھام لی. مجھے کسی کی مہربانی نہیں چاہیے. مہربانی نہیں تھی. زیان نے دھیمی آواز میں کہا. ڈریس تھا. کس چیز کا؟ یہ دیکھنے کا کہ تم واقعی اتنی مضبوط ہو جتنی دکھتی ہو, یا صرف دکھاوا ہے؟ ستارہ کی آنکھیں نم ہوگی مگر آواز مضبوط تھی. میں کمزور نہیں, بس خاموش ہوں. فرق ہوتا ہے. زیان چند لمحے سے دیکھتا رہا, پھر مڑا اور دروازے پر جا کے رکا. ویسے کھانا چلنے کی ذمہ داری بھی کسی غیر ذمہ دار طالب علم پر ہی ڈال دی. ستارہ نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ ٹوپنے کی کوشش کی. جی نہیں سر, یہ قصور آپ کا ہے. زیان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی. وہ چلا گیا. کچن میں چلنے کی بو اب بھی باقی تھی مگر دل میں عجیب سی گرمی بھی اتر آئی تھی. جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی مگر اب اس میں صرف غرور نہیں, کچھ اور بھی شامل ہو رہا تھا. ڈائننگ ہال میں جلنے کی ہلکی سی بو اب تک موجود تھی. چچی نے جیسے ہی ڈھکن اٹھایا, چہرہ سرخ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ کھانا جل گیا؟ سب کی نظریں ایک ساتھ ستارہ پر جا ٹھہری. سر جھکائے کھڑی تھی. ہاتھ اب بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے. تم سے ایک کام سے ٹھیک سے ہوتا؟ چچی کی آواز بلند ہو گئی. سارا دن پتہ نہیں کہاں دھیان رہتا ہے. وہ اثر میں. ستارہ نے ہمت کی. اثر میں کیا؟ چچی آگے بڑھی. وہ زیان نے چٹاخ. تھپڑ کی آواز پورے ہال میں گونجی. ستارہ کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا. آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر وہ گری نہیں. میرے بیٹے پر الزام مت لگانا. چچی غصے سے کانپ رہی تھی. اپنی غلطی خود ماننے کی ہمت نہیں ہے اور نام لے رہی ہو زیان کا. امی. زیان کی آواز پوچھی. سب چونک گئے. وہ تیزی سے آگے آیا اور چچی کا ہاتھ تھام لیا جو دوبارہ اٹھنے والا تھا. بس کرے, تم بیچ میں مت بولو زیان. دیکھو کیسی زبان چل رہی ہے اس کی. امی. اس کی آواز سخت مگر قابو میں تھی. کھانا اس لیے مجھ سے جلا تھا. خاموشی. ستارہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. چچی ساکت رکھی. کیا مطلب؟ میں کچن میں تھا, باتوں میں دھیان ہٹ گیا. اسے صاف صاف کہا. غلطی میری تھی. پھپھو نباہٹ نہیں, ہونٹ سکرے. تو اب کیا؟ یہ لڑکی دوبارہ بنائے گی کھانا. سزا تو ملنی چاہیے نا. میں بھی آرڈر کر دیتا ہوں باہر سے. زیان نے فوراً کہا. نواب خاندان باہر کا کھانا نہیں کھاتے. دادا جان کی باری آواز گونجی. نہیں, جس سے جلا وہی دوبارہ بنائے گی. سب کی نظریں پھر ستارہ پر. وہ خاموش کھڑی تھی. گال پر تھپڑ کا نشان سرخ ہو چکا تھا. زیان نے دادا جان کی طرف دیکھا. غلطی میری بھی تھی. کام ہم دونوں کریں گے. یہ سن کر پورا کمرہ چونک گیا. چچی نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا. تم کچن میں؟ جی. سب بغیر ہچکچاہٹ کے کہا. اگر سزا ہے تو برابر کیوں ہونی چاہیے نا. چند لمحے خاموشی رہی. پھر دادا جان نے اخبار طے کیا. جو کرنا ہے کرو مگر کھانا وقت پر چاہیے. فیصلہ ہو چکا تھا. ستارہ چولہے کے سامنے کھڑی تھی. آنکھیں اب بھی نم تھی مگر وہ مضبوطی سے سبزی کاٹ رہی تھی. زیان آستینے چڑھائے اندر آیا. کیا کرنا ہے؟ ستارہ نے حیرت سے دیکھا. اب واقعی؟ ہاں واقعی. تم سمجھتی ہو مجھے صرف حکم دینا آتا ہے؟ میں تو کھانا بھی اچھا بنا لیتا ہوں. وہ ایک لمحے کو خاموش رہی, پھر دھیمی آواز میں بولی. سبزی دو دے. زیان نے بغیر کچھ کہے سن کی طرف قدم بڑھائے. وہ یہ کام پہلے بھی کرتے رہا تھا. چند لمحوں تک صرف پانی کی آواز سنائی دیتی رہی. آج کلاس میں ستارہ کی آواز بہت ہلکی تھی.
میں جانتا ہوں اس کی بات کاٹتی، میں سخت تھا. آپ کو خوشی ملی ہوگی نا؟ زین نے ہاتھ روک دیا. پتہ ہے کیا ملا؟ اس کی طرف مڑا. احساس کہ شاید حد سے آگے چلا گیا تھا. ستارہ نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا. میں کمزور نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، مگر ہر بار ثابت کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. زین کے چہرے پر سنجیدگی اتر آئی. آج اگر تھپڑ دوبارہ پڑتا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاتی. اسے دھیمی آواز میں کہا. ستارہ چونکی. میں نے تمہیں کلاس سے نکالا کیونکہ میں غصے میں تھا. اسے اعتراف کیا، لیکن تمہاری محنت پر شک نہیں ہے مجھے. چندن میں خاموشی. پھر زین نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، چلو ڈاکٹر صاحبہ، ورنہ آج پھر کھانا چل جائے گا. ستارہ کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. کچن میں پہلی بار فضا مختلف تھی. وہ دونوں ساتھ کھانا بنا رہے تھے. بس یہی رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے. برابر اور شاید پہلی بار نواب زین شاہ کے لہجے میں حقارت کی طرح احترام آنا شروع ہوا تھا. ڈائننگ روم میں عجیب سی فضا تھی. ایک طرف ستارہ اور زین مل کر کھانا ٹیبل پر لگا رہے تھے. پلیٹیں، چمچ، سالن کی ڈش، روٹیاں سب ترتیب سے رکھے جا رہے تھے. دوسری طرف صوفے پر بیٹھی پپو نباہت کی نظریں اس بار بار دونوں پر جا ٹھہری تھی. وہ ذرا جھک کر چچی کے قریب ہوئی اور آہستہ مگر زہریلے لہجے میں بولی، میں کہہ رہی ہوں بہن، یہ لڑکی سادہ نہیں ہے. چچی نے بھویں سکیڑی. کیا مطلب؟ ارے دکھ نہیں رہی؟ پپو نے حیرت کے اشارے سے ستارہ کی طرف اشارہ کیا. معصوم بنی کھڑی ہے اور ہمارا زین کچن میں اس کے ساتھ کھانا بنا رہا ہے. آج تک کبھی دیکھا تم نے اسے ایسا کرتے؟ چچی کی نظر فوراً ٹیبل کی طرف گئی. زین پانی کا گلاس رکھ رہا تھا اور ستارہ اس کے برابر کھڑی روٹیاں ٹوکری میں جما رہی تھی. پپو نے بات جاری رکھی. مجھے تو صاف صاف لگ رہا ہے یہ لڑکی آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف راغب کر لے گی، بہکا لے گی. کل کو کہیں دل ہی نہ جیتے اس کا. چچی کے چہرے پر سختی بڑھ گئی تھی. ناممکن. انہوں نے دھیمی مگر کڑوی آواز میں کہا، میرا بیٹا کسی پر یوں اثر نہیں ڈالتا. اثر لینا نہیں چاہتا بہن، ڈال دیا جاتا ہے. پھپھو نے معنی خیز انداز میں کہا. دادا جان کرسی پہ بیٹھے خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے. ان کی آنکھیں گہری تھی جیسے وہ سمجھ رہا ہوں مگر کچھ کہہ نہ رہے ہوں. زین نے کرسی کھینچ کر دادا جان کے سامنے رکھی. دادا جان آپ یہیں بیٹھے. ستارہ نے آہستہ سے سالن ان کے سامنے رکھا. گرم ہے، احتیاط سے وہ دھیمی آواز میں بولی. چچی کا صبر جیسے ٹوٹنے لگا. واہ، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا. اب خدمت بھی ہونے لگی. ستارہ فوراً پیچھے ہٹ گئی. میں تو بس کیا؟ چچی کی آواز تیز ہو گئی. تمہاری ذمہ داری ہے کام کرنا، کوئی احسان نہیں کر رہی تم. کمرے میں خاموشی چھا گئی. زین نے سیدھا چچی کی طرف دیکھا. امی کھانا تیار ہے، باتیں بعد میں کر لیں گے. چچی کو بیٹے کا لہجہ ناگوار گزرا. پوپو نے موقع نہ گنوایا. دیکھا ابھی سے بیٹے کے لہجے میں بدلنے لگے. میں تو کہتی ہوں بہن کچھ کرنا پڑے گا اس لڑکی کا، ورنہ کل کو یہ گھر میں اپنی جگہ بنا لے گی. چچی کے دل میں جیسے کانٹا چپ گیا. انہوں نے ستارہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. سادہ کپڑے، جھکی نظریں، خاموش طبیعت. اتنی بھی معصوم نہیں ہو سکتی. وہ دل میں سوچنے لگی. یہ خاموشی، یہ آنسو، سب ہتھیار بھی تو ہو سکتے نا. ادھر زین نے محسوس کیا کہ فضا دوبارہ بگڑ رہی ہے. سب بیٹھ جائے. اس نے قدرے مضبوط لہجے میں کہا. کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. پونے زیری لب مسکرا کر چچی سے کہا، آج کھانا ساتھ بنا لینا، کل کو فیصلے بھی ساتھ کرنے لگے تو. چچی کی آنکھوں میں فیصلہ اتر آیا. انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، نہیں، اس لڑکی کو زیادہ سر نہیں چڑھنے دینا. اگر ابھی سے اس پر قدم نہ اٹھایا تو وہ دیر ہو جائے گی. دادا جان نے ایک نظر سب پر ڈالی اور گہری آواز میں کہا، گھر میں سکون تب آتا ہے جب نیتیں صاف ہو، ورنہ آگ اندر ہی اندر لگتی ہے. ایک لمحے کو سب خاموش ہو گئے. ستارہ نے سر چکا لیا. زین نے پہلی بار محسوس کیا کہ صرف ایک جلا ہوا کھانا نہیں تھا، کسی بڑے جنگ کی شروعات تھی. اور شاید اب گھر میں ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک نیا منصوبہ چھپا ہوگا. کالج کا ایک ہفتہ گزر چکا تھا. گھر کا ماحول حیران کن حد تک پرسکون تھا. نہ کوئی طنز، نہ کھلی ڈانٹ. زین بھی معمول سے زیادہ سنجیدہ اور متوازن دکھائی دے رہا تھا. دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور ساتھ باتیں کرنا، ملنا، گھومنا سب چل رہا تھا. اور زین کی وجہ سے گھر میں اسے کوئی تنگ نہیں کر رہا تھا. مگر آج کالج کی فضا کچھ ہو رہی تھی. لان میں طلبہ کے چھوٹے چھوٹے گروپس کھڑے باتیں کر رہے تھے. کلاسز شروع ہونے کا وقت ہو گیا تھا. راداری میں قدموں کی آواز گونجی. اسی ہنگامے ستارہ فائل سینے میں سمیٹے تیزی سے بھاگتی آ رہی تھی.
اس کے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی، آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، یہ شاید کسی سے بچ رہی تھی۔ اچانک ٹکر ہوئی اور فائل اس کے ہاتھ سے گر گئی، کاغذات زمین پر بکھر گئے۔ دقت نہیں چل سکتی گہری پہچانی ہوئی آواز۔ ستارہ کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ اس نے نظریں اٹھائی، سامنے زین کھڑا تھا، پرسکون سیدھا مگر آنکھوں میں سوال۔ فوراً جھک کے اور کاغذات سمیٹنے لگی۔ سوری سر، میں نے دیکھا نہیں۔ زین بھی جھکا اور کاغذ اٹھایا۔ دیکھا نہیں یا دھیان کہیں اور تھا؟ ستارہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اب باقی کیوں رہی تھی؟ اسے سیدھا سوال کیا۔ نہیں، وہ میں لیٹ ہو رہی تھی نا کلاس کے لیے۔ اس نے نظریں چرائی۔ زین نے گھڑی دیکھی، ابھی 10 منٹ باقی ہے۔ ستارہ خاموش، ہوا میں عجیب سا تناؤ ہو گیا۔ چند طالب علم پاس ہی گزرتے سرگوشی کرنے لگے۔ وہی ہے نا ڈاکٹر زین شاہ؟ اور یہ لڑکی، وہی لڑکی جو اس دن کلاس سے نکالا تھا؟ ستارہ نے آوازیں سن لی، اس کے چہرے کی رنگت مزید پھیل گئی۔ زین نے یہ تبدیلی محسوس کی۔ ستارہ، اس کا لہجہ نرم تھا مگر بااختیار۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا۔ اب جھوٹ بولتے وقت نظریں ملا نہیں پاتی۔ اس نے ہلکی سی سنجیدگی سے کہا۔ ستارہ چونکی۔ میں جھوٹ نہیں تو سچ بتائے۔ چند لمحے دونوں خاموش کھڑے رہے۔ راہداری خالی ہونے لگی، کلاس شروع ہونے لگی، مگر زین کی توجہ صرف اس پر تھی۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ ستارہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں سر، سب ٹھیک ہے، مگر اس کی انگلیاں فائل کے کنارے کو زور سے پکڑے ہوئے تھی کہ انگلیوں کی پورے سفید ہو گئے۔ زین نے آہستہ سے فائل اس کے ہاتھ سے لے لی۔ مجھے دیکھ کر گھبراہٹ کیوں رہی؟ یہ سوال سیدھا تھا۔ ستارہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، اب فوراً نظریں چکا لی۔ میں گھبرا رہی رہی۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہے؟ اس کی ایک غلطی نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ تو پھر دل کی دھڑکن اتنی تیز کیوں؟ اس نے ہلکے مگر گہرے لہجے میں کہا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ستارہ، اب اس کی آواز میں استاد کا وقار کم اور فکر زیادہ تھی۔ اگر کوئی مسئلہ تو مجھے بتانا، آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹے۔ آپ پہلے ہی مجھے غیر ذمہ دار سمجھتے ہیں سر، اسے دھیمی آواز میں کہا۔ میں مزید وجہ نہیں دینا چاہتی کہ آپ کو مجھ پر شک ہو۔ زین کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے ندامت سے آئی۔ میں نے اس دن جو کہا وہ رکا، وہ غصے میں تھا۔ ہر بات دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کچھ باتیں دل پر خود بخود لگ جاتی ہیں سر، ستارہ نے آہستہ سے کہا۔ فضا ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ دور کی کلاس کی بیل بجی۔ زین نے گہرا سانس لیا۔ آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں، میری ذمہ داری ہے۔ ستارہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کی کوشش کی۔ میں سنبھالوں گی خود کو۔ وہ مڑنے لگی تو زین نے پکارا۔ ستارہ، وہ رکی مگر پلٹی نہیں۔ اگر کبھی میری ضرورت محسوس ہو تو کم از کم وجہ مجھے بتا دیا کرے۔ چند لمحے بعد وہ ساکت کھڑی رہی، پھر بغیر پیچھے دیکھے بولی۔ ہر وجہ پتہ ہی نہیں جا سکتی سر۔ وہ تیزی سے کلاس روم کی طرف بڑھ گئی اور زین وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے اور آج اس کی گھبراہٹ محض اتفاق نہیں تھی۔ راہداری خالی ہو چکی تھی مگر زین کے ذہن میں سوالوں کا شور پڑنے لگا۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مگر ستارہ کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ بے چینی سے چکر لگا رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کوئی راستہ نہیں دکھ رہا۔ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ سب کچھ خراب کر دیں گے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ چند دنوں سے کالج کے وہ لڑکے اسے ڈرا رہے تھے، کہتے تھے کہ ان کے پاس اس کی تصویریں ہیں۔ تصویریں بھی جلی تھی، مصنوعی طریقے سے بنائی گئی تھی، مگر پہلی بار میں کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا اگر سوشل میڈیا پر ڈال دی جائے تو۔ اس نے آنکھیں بند کر دی۔ دادا جان، چچی، زین سر، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آج آخری دن تھا، انہوں نے صاف کہا تھا کہ آج رات پیسے لے کر آؤ ورنہ کل کو سب پتہ چل جائے گا۔ ستارہ کے پاس نہ اتنے پیسے تھے نہ کسی کو بتانے کی ہمت۔ وہ جانتی تھی کہ اب گھر والوں کو پتہ چل جائے گا تو بات سمجھے بغیر الزام اس پر آئے گا۔ مجھے خود ہی ختم کرنا ہوگا یہ سب، اسے خود سے کہا۔ گھر میں سب سوچ کے تھے۔ اداری میں ہلکی سی روشنی چلی تھی۔ قریب 11 بجائے۔ ستارہ نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا، اسکارف اوڑھا، چھوٹا سا بیگ کندھے پر ڈالا۔ اس کے قدم بہت ہلکے تھے مگر دل کی دھڑکن جیسے پورے گھر کو جگا دے۔ بس جا کر پیسے دے دوں گی، سب ختم ہو جائے گا، خود کو سمجھا رہی تھی۔ وہ دروازہ آہستہ سے کھول کر باہر نکل گئی مگر اسے خبر ہی نہیں تھی کہ سیڑھیوں کے سائے میں کوئی اور بھی کھڑا تھا۔ سیم، وہ پانی لینے نکلا تھا جب اس نے دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز سنی۔ اس نے دیکھا کہ ستارہ دبے پاؤں باہر جا رہی ہے۔ تی رات کو اس کی پیشانی پر شک نہ آئی۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ شاید وہم، مگر دل میں پھر عجیب سا خدشہ آ جاگا۔ یہ لڑکی کہیں کسی
मुसीबत लेना पड़ जाए। वो खामोशी से उसके पीछे निकल गया। सितारा तेज कदमों से चल रही थी। सड़क पर रोशनी कम थी। चंद आवारा कुत्ते दूर भौंक रहे थे। वो बार बार मोबाइल देखती और एक पैगाम चमक रहा था, पैसे लेकर वापस गोदाम के पास आओ, अकेली। उसके हाथ कांप रहे थे। पीछे कुछ फासले पर जयान भी चल रहा था, मोहतात अंदाज में। उसने पहली बार सितारा के चेहरे पर ऐसा खौफ देखा था। ये आम बात नहीं, उसने सोचा, ये कुछ छुपा रही है क्या? सितारा गोदाम के करीब रुकी। उसने गहरा सांस लिया। ये अल्लाह, बस मेरी इज्जत बचा लेना। वो आगे बढ़ी थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। सितारा। वो चौंक कर पलटी। सामने जयान खड़ा था। उसके चेहरे पर सख्ती भी थी और फिक्र भी। आप? सितारा के हाथ से बैग तकरीबन गिर गया। आप यहाँ कैसे? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। उसकी आवाज दबे गुस्से में थी। रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? सितारा के होंठ खुश्क हो गए। मैं बस 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 क्या? वो एक कदम करीब आया। किससे मिलने आया? एक लम्हे दूर से कुछ साए हिलते दिखाई दिए। जैन की नजर फौरन उतर गई। वो समझ गया कि बात संगीन है। उसे फौरन सितारा का बाजू थामा, मगर मजबूती से नहीं, तहफ्फुज़ के अंदाज में। सच बताओ अभी। सितारा की आंखों से आंसू बह निकले। वो लोग, उनके पास कुछ तस्वीरें हैं, जाली हैं, मगर उसकी आवाज़ टूट गई। वो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दे रहे हैं। जैन का चेहरा यकदम संजीदा हो गया। और तुम अकेले ये सब करने आ गई? मेरे पास और रास्ता नहीं था। दूर खड़े लड़कों में से एक ने आवाज़ लगाई, पैसे लाई हो या नहीं? जैन की आवाज़ में अब गुस्सा था, मगर काबू में। उसे आहिस्ता से कहा, तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगी, बाकी मैं देख लूंगा। सितारा ने डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। लेकिन अगर उन्होंने किसी को कुछ नहीं होगा, उसने मजबूत लहजे में कहा, जब तक मैं हूं। फिजा में तनाव बढ़ने लगा। सितारा पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रही थी, मगर आने वाले लम्हे क्या लाएंगे यह भी कोई नहीं जानता था। गोदाम के बाहर फिजा में तनाव घुल चुका था। जैन आगे बढ़ा। मोबाइल निकालो अभी। एक लड़का हंसा। क्यों, तुम कौन हो? तो अगले लम्हे जैन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं वो हूँ जो तुम्हारी ये हरकत अभी खत्म कर देगा। सितारा सहम कर पीछे खड़ी हुई और जैन ने सख्त मगर खुद को काबू रखते हुए कहा, जो तस्वीरें तुमने बनाई हैं वो जैली और ये जुर्म है। अभी के अभी डिलीट करो और सामने खड़े होकर करो। चंदुमो की तलक बहस के बाद जब जैन ने पुलिस का जिक्र किया और कानूनी कार्रवाई की बात की, लड़कों के चेहरे उतर गए। एक ने मोबाइल खोला, तस्वीरें सामने आई। सितारा ने नजरें झुका ली। जैन ने स्क्रीन पर खुद देखा, सब एक एक करके। रिसाइकल फोल्ड भी साफ करो। लड़के ने कांपते हाथों से सब हजब किया। अगर दोबारा कभी उसके करीब भी आए, जैन ने वाज़ेह अंदाज में कहा, तो सीधा कानूनी रास्ता होगा, समझे? सब खामोशी से पीछे हट गए। गाड़ी सुनसान सड़क पर चल रही थी। सितारा खामोश थी। आंखों से आंसू थम चुके थे, मगर दिल अब भी बोझल था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जैन ने आहिस्ता से पूछा। मुझे लगा आप भी मुझे ही कसूरवार समझेंगे। उससे सच कहा। जैन ने एक लम्हे को स्ट्रिंग पर गिरफ्त मजबूत की। हर बार खुद को अकेला मत समझा करो। रास्ता वीरान था। दूर कहीं छोटा सा गांव नजर आता। अचानक गाड़ी झटके से रुकी। ओह! जैन ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। शायद इंजन गर्म हो गया। आसपास अंधेरा था। मैं देखता हूं। वो नीचे उतरा। सितारा भी बेचैनी से बाहर आई। ये जगह ठीक नहीं लग रही है। चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक 2-3 देहाती आदमी मुशल नुमा टॉर्च लिए करीब आ गए। रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? निजाम ने संभल कर जवाब दिया, गाड़ी खराब हो गई है, बस ठीक करके जा रहे हैं। एक आदमी ने सितारा को देखा, फिर दोनों को शक भरी नजरों से घूरा। लड़की लड़के के साथ बात को रात को वीराने में? बात बिगड़ने लगी। उन्होंने मजीद लोगों को बुला लिया। लम्हों में चंद 4-5 अफराद जमा हो गए। चलो हमारे साथ, एक ने सख्ती से कहा। देखिए बात सुनिए। जैन ने समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने दोनों को गांव की तरफ ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। सितारा घबरा कर दीवार से लग गई। क्या हो रहा है? बाहर से आवाज आई, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? जैन ने दरवाजे के करीब होकर कहा, हम दोस्त हैं बस, गाड़ी खराब हो गई थी। बाहर खड़े बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा, हमारे कबीले में लड़का लड़की को इस तरह अकेले नहीं घूमने देते। अगर साथ मिले तो सजा एक ही है, निकाह। सितारा का रंग उड़ गया। ये क्या कह रहे हैं आप? जैन ने फौरन कहा, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम मगर बाहर शोर बढ़ने लगा। आजकल के नौजवान आजाद घूमते हैं और हमारे यहाँ ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। एक और आवाज आई। कुछ ही देर में गाड़ी का
गांव का मौलवी बुला लिया गया। सितारा की आंखों में खौफ भी था। ये सब गलत है, ज़हन ने धीमी आवाज़ में कहा। घबराओ मत, मैं बात करता हूँ। मगर हालात तेज़ी से हाथ से निकल रहे थे। लोगों ने दरवाज़ा खोला। फैसला हो चुका था, निकाह होगा। या तो तुम उस लड़की से कर लो निकाह, या किसी और से, हम कर देंगे। वो लोग अपनी बात के पक्के थे और जान ने आखिरी बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये ज़बरदस्ती है, हमारे रस्म और रिवाज के मुताबिक यही दुरुस्त है। बुजुर्ग ने दो टोक कहा। सितारा के हाथ कांप रहे थे। वो लम्हा गैर यकीनी, खौफ और बेबसी से बड़ा था। जियान ने एक नज़र सितारा को देखा। वो मुकम्मल तौर पर डरी हुई थी। उसने गहरा सांस लिया। जो भी हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा। बाहर निकाह की तैयारियों की आवाज़ आने लगी। रात का सफ़र खामोश था। गाँव वालों ने ज़बरदस्ती निकाह पढ़वा दिया था। गाड़ी में बैठे दोनों खामोश थे। सितारा की उंगलियां अब भी काम रही थी। वो अपनी हथेली पर वो कागज दबाए बैठी थी जो मौलवी ने निगाह के बाद दिया था। जान की नज़र सड़क पर थी, मगर जहन में तूफान। सितारा जान से निगाहें नहीं मिला सक रही थी। वो इस वक्त शदीद गुस्से में लग रही थी। गाड़ी घर के बाहर रुकी। फिर जान ने गहरा सांस लिया और बाहर निकल आया। सितारा भी आहिस्तगी से उतरी। गेट बंद हुआ, जैसे हकीकत ने घेर ली। जहन अचानक मुड़ा। ये सब क्या हो गया? उसकी आवाज़ दबे गुस्से से भरी थी। सितारा सहम गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? उसने बात काट दी। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर लेती तो हम इस मुकाम तक ना पहुंचते। मैं डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। और अब? जान के आवाज़ तड़कती। अब मैं क्या करूं? अम्मी को क्या बताऊं? फूफो को, दादा जान को कि मैं एक रात में शादी करके आ गया? ये अल्फाज सुनकर सितारा का दिल बैठ गया। मैंने आपको फंसाना नहीं चाहा, उसे बमुश्किल कहा। जान ने पेशानी पर हाथ रखा। अम्मी और फूफो शायद ठीक कहती थी। तुमसे दूर रहना चाहिए था। हर बार कोई ना कोई मसला साथ आ जाता है। ये जुमला सीधा उसके दिल पर लगा। सितारा ने सर झुका लिया। अगर आप चाहें तो हम ये रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैं सब इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगी। जान खामोश हो गया। चंदों बाद उसने कतरे नर्म मगर थके हुए लहजे में कहा, ये कोई खेल नहीं है कि ख़त्म कर दे। निकाह हो चुका है। लफ्ज़ निकाह फिजा में भारी होकर लटक गया, लेकिन वो रुका। ये रिश्ता इस घर में कभी आसानी से कबूल नहीं होगा। तुम जानती हो अम्मी क्या सोचेंगी। वो तो पहले ही वो जुमला अधूरा छोड़ गया। सितारा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कभी आपकी ज़िंदगी में जगह मांगी ही नहीं। साहब ने पहली बार सीधा उसकी तरफ देखा। बात जगह मांगने की नहीं है, उसने आहिस्ता से कहा। बात यह है कि हम दोनों तैयार नहीं थे और अब सब कुछ बदल गया है। खामोशी, हवा में अजीब सा बोझ था। मैं गुस्से में हूँ, हाँ, उसे तस्लीम किया, मगर तुम पर नहीं, हालात पर। इस बात पर कोई हमें बगैर मर्जी के एक दूसरे के फैसले में धकेल दिया गया, जिसके लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं थे। सितारा ने आहिस्ता से कहा, मैं आपकी बदनामी का सबब नहीं बनना चाहती। नौजवान की आवाज़ इस बार निस्बतन संजीदा और मजबूत थी। तुम मेरी बीवी हो, बदनामी का लफ्ज़ दोबारा मत कहना। सितारा चौंक गई। ये पहला मौका था जब उसने ये लफ्ज़ इस तरह कहा था, मगर अगले लम्हे उसने सर्द लहजे में इजाफा किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब आसान हो जाएगा। हमें सोच समझ कर कदम रखना होगा। ये बात किसी को मत बताना। घर के अंदर रोशनी मदम जल रही थी। अम्मी अगर जा गई तो, फूफू ने देख लिया तो। ज़ैन ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर सितारा की तरफ। अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उसने फैसला सुनाया, कल सोचेंगे क्या करना है। सितारा ने खामोशी से सर हिला दिया। वो दोनों दरवाजे के सामने खड़े थे। घर में वाकई एक अलग सी रौनक थी, मगर वो रौनक सितारा के दिल तक नहीं पहुंची थी। उस रात के बाद जैसे सब कुछ मामूल पर आ गया था, मगर सयान नहीं। वो उससे नजरें चुराता, रस्मी बात करता और फौरन अपने कमरे में गुम हो जाता। मेडिकल की पढ़ाई दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। आखिरकार आज उसने फैसला कर लिया, मानना ही पड़ेगा उसे, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। इसलिए खुद से कहा। वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। हाथ ठंडे पड़ चुके थे, दिल तेज तेज धड़क रहा था। गहरी सांस ली, फिर हल्की से दस्तक दी। कोई जवाब ना आया तो उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। और अगले लम्हे जैसे उसके कदम ज़मीन में गिर गए। ज़यान आईने के सामने खड़ा, बगैर शर्ट के, बाल संवारता हुआ। कंधों पर रोशनी पड़ रही थी। उसने काफ़ी अच्छी बॉडी बनाई हुई थी। अरे! सितारा ने फौरन दोनों हाथ आंखों पर रख लिए। ऐसे कौन घूमता है? जल्दी से पहने इसे। ज़यान पहले तो उसे अचानक सामने देखकर चौंका, फिर आईने में उसका अक्स देखा। हाथों से आंखें ढांपे, घबराई हुई अच्छी लग रही थी। ज़यान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ऐसे कैसे? उसने आराम से कहा, ये मेरा कमरा है,
یا میں ایسے ہی رہتا ہوں؟ مجھے کیا پتا تھا؟ ستارہ اب بھی آنکھیں بند کی کھڑی تھی. دیکھیں یہ پہننے مجھے بہت ضروری کام ہے. وہ میز سے شرٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھنے لگی مگر آنکھیں اب بھی بند تھی. ذہن آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا, اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی ہلکی گرمی ستارہ کو محسوس ہوئی. اس نے اس کے ہاتھ سے شرٹ لی. آنکھیں کھول لو, اتنا بھی خوفناک نہیں ہوں, اس نے ہلکے سے کہا. میں نے نہیں کھولنی جب تک آپ پہن نہ لیں, وہ ضد میں بولی. چندن میں بات کپڑے کی سرسراہٹ سنائی دی. اب دیکھ سکتی ہو؟ ستارہ نے آہستہ سے انگلیوں کے بیچ سے جھانکا, پھر مکمل ہاتھ ہٹا لیا. چہرہ اب بھی سرخ تھا. ذہن نے بٹن لگاتے ہوئے پوچھا, بولو کیا کام ہے؟ وہ چندن میں خاموش رہی جیسے الفاظ ترتیب دے رہی ہو. میرے فائنل پیپرز ہیں, اس نے آخر کار کہا, اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو آپ مجھے پڑھا دیں نا. ذہن نے بھویں اٹھائی. میں جی, وہ ایک لفظ بولی, میں مصروف ہوں. اس نے سیدھا جواب دیا. مجھے پتہ ہے. وہ فوراً بولی, مگر آپ سے بہتر کوئی نہیں پڑھا سکتا نا, میں واقعی بہت مشکل میں ہوں. ذہن کرسی پر بیٹھ گیا. ٹیوشن رکھ لو, اس نے حل بتایا. کوئی آپ جیسا نہیں ہوگا. اس نے سنجیدگی سے کہا. اسے دیکھتا رہا. فیس دو گی؟ ستارہ فوراً سر ہلا گئی. جی. وہ جھٹ سے بولی. کیا دے سکتے ہو؟ وہ لمحہ بھر رکی پھر رہی, بولی پوری ہمت سے, جو مانگیں گے. ذہن کے ہونٹوں پر آہستہ سے مسکراہٹ بیٹھی. خطرناک بات کہہ دی ہے تم نے. اگر میرے A1 گریڈ آئے تو آپ کو فیس دوں گی, جو کہیں گے. چل سیکنڈ خاموشی رہی. ذہن نے نظریں ہٹائی جیسے مسکراہٹ چھپا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس نے آخر کار کہا. روز شام 1 گھنٹہ, کوئی ڈرامہ نہیں, مکمل توجہ سے. ستارہ کے چہرے پر سچا سا سکون آ گیا. تھینک یو. اور ہاں, ذہن نے بات کاٹی, یہ مت سمجھنا کہ میں نرم پڑ گیا ہوں, یہ صرف پڑھائی ہے. جی سر. اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا. سر؟ اس نے ہلکے سے تن سے کہا. گھر میں بھی سر؟ ستارہ چینکی. عادت ہے نا. ذہن آہستہ سے اس کے قریب آیا, میز پر رکھا پین اٹھایا اس کے ہاتھ میں دیا. عادتیں بدلنی پڑتی ہیں کبھی کبھی, اسے دھیمی آواز میں کہا. چند میں دونوں کی نظریں ملی. ہوا میں عجیب سا سکوت تھا. پھر ذہن پیچھے ہٹا. چلو کتاب کھولو, دیکھتے ہیں تمہیں A1 گریڈ لینے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں. ستارہ نے مسکرا کر کتاب کھول لی, اور شاید کئی دنوں بعد پہلی بار دونوں ایک ہی کمرے میں فاصلہ کم محسوس کر رہے تھے. کمرے میں ہلکی سی سنجیدگی چھا چکی تھی. میز پر کتابیں کھلی ہوئی تھی, نوٹس پھیلے ہوئے تھے. ذہن کرسی پر سیدھا بیٹھا تھا, ہاتھ میں پین اور سامنے ستارہ. یہ ٹاپک سب سے اہم ہے, اس نے کتاب کے صفحے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا. اگر یہ سمجھ آ گیا تو آدھا پیپر تم جیت چکی. ستارہ اس بار واقعی پوری توجہ سے سن رہی تھی. نہ گھبراہٹ, نہ نظریں چڑانا, نہ بے دھیانی میں نام لکھ دینا. وہ ہر لفظ ذہن میں بٹھا رہی تھی. سمجھ آیا؟ ذہن نے پوچھا. جی 1 منٹ. اسے فوراً کہا اور کھوپی میں خود ڈائیگرام بنانا شروع کر دیا. ذہن خاموشی سے اسے دیکھنے لگا. اس کی پیشانی پر ہلکی سی شگن تھی جو ہمیشہ تب آتی تھی جب وہ سنجیدگی سے سوچ رہی ہوتی تھی. اچھا اب مجھے بتاؤ. ذہن نے اچانک کہا. وہ چونکی. نہیں, ہاں, اگر تم سمجھ گئی ہو تو مجھے پڑھاؤ. ستارہ نے گہری سانستے ہوئے بولنا شروع کیا, پہلے تھوڑا ہچکچاتے پھر اعتماد سے. وہ سمجھا رہی تھی, مثال دے رہی تھی, اور خود ہی اپنی غلطی پکڑ کے درست بھی کر رہی تھی. ذہن کے ہونٹوں پر غیر محسوس سی مسکراہٹ آ گئی. امپریسو, اس نے آہستہ سے کہا. ستارہ نے چونک کر دیکھا. سچ؟ ہاں, آج پہلی بار تم واقعی فوکس میں ہو. ہلکا سا مسکرا دی. آپ نے کہا تھا نا دل کی جگہ دماغ استعمال کرو. اچھا کیا؟ ذہن نے سنجیدگی سے کہا. کیونکہ تمہیں صلاحیت ہے, مسئلہ صرف اعتماد کا ہے. چندن میں خاموشی رہی, پر اس نے اگلا سوال پوچھا, مشکل سا. ستارہ نے آنکھیں بند کی, 2 سیکنڈ سوچا اور درست جواب دیا. ذہن نے میز پر ہلکا سا ہاتھ مارا. یہ ہوئی نا بات. ستارہ کے چہرے پر چمک آ گئی. آپ خوش لگ رہے ہیں, اس نے آہستہ سے کہا. ذہن نے نظریں کتاب پر رکھتے جواب دیا. اچھا, اسٹوڈنٹ دیکھ کر ہر ٹیچر خوش ہوتا ہے, صرف ٹیچر؟ اس نے ہلکی سی شرارت سے پوچھا. ذہن نے اس کی طرف دیکھا, مگر اس بار نظریں سخت نہیں تھی. ابھی کے لیے صرف ٹیچر, اس نے معنی خیز انداز میں کہا. ستارہ نے نظریں جھکا لی, مگر اس بار شرمندگی نہیں, سکون میں. وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. آج کے لیے کافی ہے. ذہن نے آخر کار کہا. کل اسی ٹاپک کا ٹیسٹ لوں گا. ٹیسٹ؟ وہ فوراً سنجیدہ ہو گئی. A1 چاہیے نا. وہ پر اعتماد آواز میں بولی. اب آئے گا. ذہن نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا. اگر اسی طرح فوکس رکھا تو ضرور آئے گا. ستارہ نے کتابیں سمیٹی, دروازے تک پہنچی تو پیچھے سے آواز آئی. ستارہ. وہ مڑی. مجھے تم پر بھروسہ ہے, ذہن نے صاف لفظوں میں کہا. یہ جملہ سن کر اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا. دوپہر کا وقت تھا. گھر کے ڈرائنگ روم میں پھوپھو, چچی اور دادا جان بیٹھے تھے. ماحول بظاہر پرسکون تھا, مگر باتوں کا رخ کچھ اور ہی طرف جا رہا تھا. ستارہ ٹرے میں چائے رکھے آہستہ قدموں سے اندر آئی.
اس کا ارادہ بس خاموشی سے چائے رکھ کر واپس جانے کا تھا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی چچی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اب بہت ہو گیا، اس لڑکی کا رشتہ دیکھنا ہی چاہیے، گھر میں بیٹھی رہے گی تو باتیں ہی بنیں گی۔ ستارہ کے قدم وہی رک گئے۔ پھوپھو نے ہلکی سی حامی کری۔ ہاں باجی، ٹھیک کہہ رہی ہو، عمر بھی ہو رہی ہے، جلدی اچھا سا رشتہ مل جائے تو بہتر ہے۔ دھس چند نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تم لوگ دیکھ لو، اگر مناسب گھر ہو تو آگے بات بڑھا دینا۔ یہ الفاظ ستارہ کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ رشتہ، بات آگے بڑھا دینا۔ اس کی انگلیاں ٹرے پر سخت ہو گئی اور سانس بے ترتیب ہونے لگی۔ آنکھوں کے سامنے ایک لمبی کچھ سب دھندلا سا کیا۔ اسی لمحے ہرمین تیزی سے اندر آئے۔ دادا جان، آپ نے کچھ جملہ مکمل کرتے اس سے پہلے ستارہ کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی۔ چائے کا کپ زمین پر گیا۔ گرم چائے چھلک کر ہرمین کے ہاتھ اور کپڑوں پر جا پڑی۔ ہرمین کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ کمرے میں ایک دم ہلچل مچ گئی۔ ہرمین! چچی فوراً اٹھی اور اس کے پاس پہنچ گئی۔ جل تو نہیں گئی بیٹا؟ وہ بھی گھبرا گئی۔ جلدی برف لاؤ کوئی۔ ستارہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے۔ گرم چائے اس کی کلائی پر بھی گری تھی، مگر کسی کی نظر اس پر نہیں گئی۔ سب ہرمین کے گرد جمع تھے۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ چچی نے غصے سے ستارہ کی طرف دیکھا۔ کیا مصیبت ہو تو؟ ستارہ نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں، بس۔ پھوپھو نے سختی سے کہا، ہر وقت کی بے دھیانی ہے تمہاری۔ ہرمین کو صوفے پر بٹھایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پر برف رکھی گئی۔ ستارہ نے ایک لمحے کو اپنے جلتے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ جلد سرخ پڑ چکی تھی، ہلکی سی جلن بڑھ رہی تھی، مگر کسی نے نہیں پوچھا۔ دروازے کے قریب زیان کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ایک لمحے کو ستارہ کے ہاتھوں پر ٹکی، پھر اس کے چہرے پر۔ اس صاف گھبراہٹ میں تھی، آنکھیں نم، سانس تیز، چہرہ سرد، مگر وہ خاموش رہا۔ کمرے میں بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، ہرمین کو کچھ ہو جاتا تو۔ یہ سن کر ستارہ کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ آہستہ سے پیچھے ہٹی، کسی نے روکا نہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مڑ کر بھاگتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ بند کیا اور پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہی لفظ گھوم رہے تھے، لڑکی کا رشتہ دیکھنا۔ اس کے لیے اس نے اپنے جلتے ہوئے ہاتھ کو تھاما، مگر دل کی جھنک زیادہ شدید تھی اور باہر زیان اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ ستارہ بستر کے کونے میں بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ، چہرہ آنسو سے پیکا ہوا۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی سلک تھا۔ ہلکی سوجن واضح ہو رہی تھی۔ اسے دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دی، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ زیان اندر آیا، ہاتھ میں مرہم اور روئی تھی۔ چند لمحے وہ بس اسے دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہاتھ دکھاؤ، اسے سنجیدگی سے کہا۔ ستارہ نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے بعد ہاتھ آگے بڑھایا۔ جلن اب بھی باقی تھی۔ زیان نے بہت احتیاط سے روئی پر دوا لگائی، اس کی کلائی پر رکھ دی۔ لمس نرم تھا مگر فاصلہ برقرار تھا۔ کمرے میں خاموشی پھیلی رہی، صرف اس کی سسکیوں کی ہلکی آواز۔ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ زیان نے آہستہ سے پوچھا۔ ستارہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال، شکوہ اور تھکن۔ میں گرنے والی چائے سے نہیں رو رہی تھی، اس کی آواز بھاری تھی، میں اس بات سے رو رہی تھی جو میں نے سنی۔ زیان کا ہاتھ ایک لمحے کو رکا، مگر اس نے نظریں نہیں اٹھائی۔ کب بتائیں گے آپ سب کو؟ وہ خاموش رہا۔ ستارہ نے ہمت جمع کی، ہمارا نکاح ہو چکا ہے زیان، پھر کوئی باہر کی لڑکی نہیں ہو، پھر کیوں میرا رشتہ کہیں اور دیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ زیان کے چہرے پر تناؤ آ گیا، وہ مرہم لگاتا رہا، جواب نہیں دیا۔ کب تک چھپائیں گے آپ؟ اس کی آواز کم گئی۔ یا آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ یہ سوال سیدھا اس کے دل پر لگا۔ زیان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وقت آنے پر بتا دوں گا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کب آئے گا وہ وقت؟ ستارہ نے بے بسی سے پوچھا، مگر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ مرہم بند کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک ایک آواز اس کے ذہن میں گونجی، اس کی ماں کی۔ زیان، وہ ہمارے معیار کی نہیں ہے، وہ گندا خون ہے، کمسات ہے، ایسے لوگوں سے واسطہ ہی بہتر ہے۔ یہ الفاظ جیسے اس کے اندر چپ گئے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کیا واقعی یہاں وہ بس دوسروں کے ڈر سے خاموش تھا؟ اسے ستارہ کا چلتا ہوا ہاتھ یاد آیا، اور وہ لمحہ جب سب نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں ایک ہلکی سی خلش ابھری۔ دلدار میرے، یہ تو بس کہانی کی شروعات تھی۔ ستارہ اور زیان کے درمیان ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ غلط فہمیاں، راز، درد، محبت اور وہ لمحہ جب سب کچھ بدل جائے گا۔ کیا زیان آخرکار ستارہ کو قبول کر لے گا؟ کیا گھر والے اس رشتے کو مان لیں گے؟ یا پھر یہ شادی صرف ایک مجبوری بن کر رہ جائے گی؟
दूसरा पार्ट जल्द ही आ रहा है, मगर ये सब तुम्हारी मोहब्बत पर मुनहसर है दोस्तों। जितनी जल्दी लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगी। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, कमेंट में ज़रूर बताओ तुम्हें ज़ियान ज़्यादा पसंद आया या सितारा। क्या लगता है, ज़ियान सितारा से मोहब्बत कर लेगा? सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे बगैर अधूरी है। जल्द मुलाकात होगी दूसरे पार्ट में। तब तक दुआओं में याद रखना।